بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین سیدنا ونبینا وشفیع المذنبین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الغر الميامين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد وعجل فرجا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلوات. اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد وعجل فرجا. ارشاد ہو رہا ہے یا ایھا النبی، اے نبی، انا ارسلناک، ہم نے آپ کو ارسال کیا، بھیجا بحیثیت شاہد اور گواہ کے، بحیثیت مبشر کے، نعمتوں کی خوشخبری اور عذاب سے ڈرانے کے لیے نذیر بنا کے بھیجا، وداعیا الی اللہ باذنہ، اور اس نے آپ کو اذن دیا کہ وہ اللہ کی طرف عالم انسانیت کو دعوت دیں، وسراجا منیرا، اور ایک ایسا چراغ بنایا جو خود بھی روشن ہے، منیرا، اور جو دوسروں کے دلوں کو بھی روشن کرتا ہے. جیسا کہ میں آپ حضرات کی خدمت میں برابر عرض کر رہا ہوں کہ یہ 7 خصوصیتیں جو ایک ہی آیت میں بیان کی گئیں آخری رسول کے لیے، اس کے فضائل، اس کے کمالات کی کم سے کم کوئی انتہا نہیں ہے. ہمارے علم اور ہماری فکر سے ماورا ایک ہستی ہے جس کا نام نامی محمد مصطفیٰ. اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد وعجل فرجا. اس کائنات میں اس واجب الوجوب ہستی کے بعد اگر کوئی ہستی ہے عالم امکان کی جو صدارت کر رہی ہو، جو صدر نشین ہو، جو آنے والا زمین پہ ضرور ہے مگر اصل میں جو عرش نشین ہے، اور جس کی عظمت کے لیے یہی کافی ہے کہ پروردگار عالم نے اپنی عبادت میں اس کو ایسا جزو لا ينفق قرار دے دیا ہے کہ اذان نہیں ہو سکتی جب تک اس کا نام نہ آئے، اقامت نہیں ہو سکتی جب تک اس کا نام نہ آئے، نماز نہیں ہو سکتی جب تک اس کا نام نہ آئے. لہذا انسان کو برابر سوچتے رہنا چاہیے کہ پروردگار عالم نے عالم انسانیت کو جتنی رحمتیں اور جتنی نعمتیں تھیں ان سب کو اس دنیا تک پہنچانے کے لیے کس ہستی کو وسیلہ رحمت قرار دیا، اور وسیلہ رحمت قرار دیا. پہلی منزل میں ارشاد فرمایا کہ نا ارسلنا کا شاہدن، ہم نے تمہیں گواہ بنایا. کب سے یہ کائنات بنی، کب سے یہ آباد ہوئی، کب سے سلسلہ آدمیت آگے بڑھا، سب کو نہیں معلوم ہے، اس لیے کہ ماضی میں بہت سے واقعات چلے گئے تو ہم اس کے مستقبل میں پیدا ہوئے. لیکن ایک ایسی ہستی ہے کہ ابتدائے تخلیق سے لے کے انتہائے تخلیق تک
ہر امت کو دیکھ رہی ہے، ہر امت کے نبی کو دیکھ رہی ہے، ہر دور کے واقعات کو دیکھ رہی ہے۔ اسی لیے قرآن ہی نے کہا کہ وہ دن کیسا ہوگا، اذ جینا من کل امت شہیدا منہم، جب ہم جتنی بھی امتیں گزر چکی ہیں ان ساری امتوں میں سے اس کا گواہ برآمد کریں۔ اب یہ کون ہو سکتا ہے کہ جو شاہد ہو اپنی اپنی امت کا، سوائے اس کے کہ اس امت کا نبی ہو، سربراہ ہو، رسول ہو۔ تو اللہ نے کہا کہ ہم ایک دن ہر امت سے ان کا سربراہ، ان کا نبی، ان کا رسول، ان کا شاہد ہم برآمد کریں گے اور پوچھیں گے امت سے کہ اس نے اپنا فریضہ ادا کیا تھا یا نہیں کیا تھا۔ رسول سے بھی پوچھیں گے امت نے آپ کا اتباع و اطاعت کی تھی کہ نہیں کی تھی۔ اور پھر اس کے بعد کہا کہ جب سب کو ہم اپنی اپنی امتوں سے برآمد کریں گے تو جئنا بکا ہؤلاء شہیدا، تو ان سارے شاہدوں پر آپ کو شاہد بنا۔ ایک صلوات بھیجو محمد علیہ۔ اسی لیے انبیاء اس وقت تک معتبر نبی نہیں ہو سکتے جب تک کہ اس کا کلمہ نہ پڑھیں، اس لیے اس کی حیثیت انبیاء کے درمیان سید الانبیاء کی ہے، مرسلین کے درمیان سید المرسلین کی ہے۔ یہی وہ ہے کہ ساری رسالت اور نبوت پر ایک ختم کے معنی مہر ہوتے ہیں، ختم الانبیاء بھی ہے، ختم المرسلین بھی ہے۔ اسی لیے کوئی دن ایسا نہیں جانا چاہیے جب انسان متوجہ نہ ہو اس ہستی کی طرف کہ جس کا نام خدا کے بند عالم نے اپنے نام سے بھی اوپر کر دیا، اور ایک ایسی ہستی کہ جس کو اپنی محبت کا مرکز بنا کے اگر وہ معبود تھا محمد کا تو محمد کو اپنا محبوب بنا دیا۔ ایک صلوات تو آدم کا دور ہو، نوح کا دور ہو، ابراہیم کا دور ہو، موسیٰ اور عیسیٰ کا دور ہو، ہر ایک دور میں ایک شاہد، ایک وٹنس، ایک گواہ کی حیثیت سے پروردگار عالم نے جس کو کھڑا کیا اسی کے بارے میں کہہ رہے ہیں، نہ ارسلنا کا شاہدن، مطلقاً لفظ استعمال کیا، کسی مخصوص امت کے لیے نہیں، شاہدن ہر امت کے واسطے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ بڑے بڑے جو ادوار گزرے ہیں، ایپاکس گزرے ہیں، کبھی آدم کا دور تھا، نوح کا دور آیا، ابراہیم کا دور آیا، موسیٰ کا دور آیا، عیسیٰ کا دور آیا، اور یہ جو انبیاء آئے انہوں نے جو کچھ کہا، جو کچھ کیا، اس کے اثرات جو ہیں اس وقت کے کرنٹ آف تھاٹ میں ریلیز ہو جاتے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ انسانی لٹریچر جو ہے، ادب جو ہے، وہ دن بدن ترقی کرتا رہا۔ اس لیے کہ ایسا لگتا ہے کہ کوئی کچھ ہستیاں ایسی گزری ہیں کہ جنہوں نے بڑے بڑے نورانی افکار کو انسانی فکر کی موجوں میں جاری کر دیا۔ اس سے جھلکتے کوئی نبی یہاں سے گزرا ہے، کوئی معصوم یہاں سے گزرا ہے، کوئی ہادی یہاں سے گزرا ہے، اور ان سب کا مقصد بیان کیا گیا۔ قرآن مجید نے ارشاد ہوا کہ شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا وما اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ شرع لکم من الدین، تمہارے لیے شریعت کا سلسلہ باضابطہ طور پر ہم نے نوح سے شروع کیا، آدم سے نہیں شروع کیا، نوح سے شروع کیا۔
اس لیے کہ اتمام حجت کے لیے یہ بھی ضروری تھا کہ آدم کے زمانے میں کوئی شریعت نہ آئے اور شریعت کے نہ ہونے کا جو نتیجہ نکلے وہ خود حجت بن جائے کہ عالم انسانیت میں ایک آسمانی شریعت کی ضرورت ہے. لہذا شریعت سے آزاد کر دیا گیا آدم کو، تو نہ کوئی زیادہ آبادی تھی، نہ کوئی ایسے خطرات تھے، نہ سوسائٹی خراب تھی، نہ خراب لٹریچر اس وقت کوئی جاری تھا، بالکل پاک و پاک. لیکن ایسے ماحول میں بھی ایک شدید جرم ہو گیا کہ ایک سگے بیٹے نے سگے بیٹے کا قتل کر دیا. اب اس کے بعد ضرورت پڑ گئی کہ کوئی ایسا قانون ہو کہ جو انسان کو ارادہ جرم سے روکے. اور یہی حسن ہے شریعت کا اور دنیا کے قانون کا. دنیا کے قانون جو بنتے ہیں، لیجسلیٹو اسمبلی بیٹھتی ہے، بڑے بڑے لا کے ماہر بیٹھتے ہیں، ماہرین قانون بیٹھتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے. لیکن جب جرم ہو جاتا ہے، سرزد ہو جاتا ہے، کرائم جو ہے وہ عمل میں داخل ہو جاتا ہے، تب سب حرکت میں آتے ہیں، تب عدالت بھی حرکت میں آتی ہے، تب پولیس بھی حرکت میں آتی ہے، سب حرکت میں آتے ہیں. لہذا پروردگار عالم نے اس سے پہلے کہ ارادہ جرم عمل میں داخل ہو، ارادے ہی پر انسان کو گرفتار کر، ارادہ ہی جیسے ویسے گرفتار ہے. اسی لیے پروردگار عالم نے قانون کی بنیاد ہی تقوی کے اوپر رکھی. اس لیے کہ تقوی ہی اکیلا وہ غیبی خوف ہے حاکم مطلق کا کہ اگر جو انسان کے اوپر طاری ہو جائے تو پرائیویسی میں بھی کبھی جرت جرم نہ پیدا ہو. اسی لیے اللہ نے کہا کہ ہم وہ قانون بنانے جا رہے ہیں کہ جو ارادے کو اپنی گرفت میں رکھتا ہو. جیسے کرائم کا، جرم کا ارادہ کرے، ویسے ہی کوئی آواز دے رہا ہو، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے مگر خدا دیکھ رہا ہے. اور چونکہ یہ ایک دن میں، 2 دن میں انسان کی ہیبٹ میں داخل نہیں ہوتا، ہیبٹ سے پھر اس کی سیرت میں داخل نہیں ہوتا، لہذا ایک مستقل مہینہ اللہ نے فقط تقوی کی مشق کے لیے بنایا. اس لیے کہ روزہ رکھنا بہت آسان ہے، آپ جانتے ہیں. کوئی نہ آپ کو چیک کر سکتا ہے، نہ آپ کو پکڑ سکتا ہے، نہ ماں، نہ باپ، نہ دوست، نہ احباب، نہ محلہ، نہ پولیس، کوئی نہیں جان سکتی. روزہ رکھنا بہت آسان. غور مانیں. ارے زیادہ سے یہی پریشانی ہے کہ پیاس لگتی ہے، بھوک لگتی ہے، تو بہت سے ایسے گوشے کونے ہیں جہاں آپ جا کے کھا بھی لیں، پانی بھی پی لیں، کوئی دیکھے بھی نہ، اور پھر افطار کے وقت آ کے موجود بھی ہو جائے. ایسا ممکن ہے یا نہیں ہے؟ تو روزہ رکھنا کوئی دشوار نہیں ہے. لیکن جس وقت آپ ارادہ کریں گے کہ چلو کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، اس کونے میں جا کے تھوڑا سا پانی پی لیں، تھوڑا سا کھانا کھا لیں، اور پھر منہ پوچھ کے روزہ داروں میں شامل بھی ہو جائیں اور شام کو افطار کا مزہ بھی لیں. جیسے ہی وہ پانی کا گلاس اٹھائے گا ویسے ہی اس کے ضمیر سے آواز آئے گی، ماں دیکھے نہ دیکھے، باپ دیکھے نہ دیکھے، پولیس دیکھے نہ دیکھے، معاشرہ دیکھے نہ دیکھے، مگر کوئی ہے جو دیکھ رہا. یہی خوف جب انسان کی عادت میں داخل ہو کے اس پر مستقل عمل ہوتا ہے تو عمل کا استقلال اسی کو سیرت کا جز بنا دیتا ہے. جب سیرت میں یہ خوف داخل ہو جاتا ہے تو پروردگار اعلان کرتا ہے
والعاقبۃ للمتقین، اس کے بعد جو بعد میں دنیا آنے والی وہ سب متقین کی ہے، والجنت للمتقین، جنت صاحبان تقویٰ کے لیے ہے۔ اس لیے کہ ہم نگاہوں کے سامنے نہیں تھے، اس نے ایمان کی نگاہوں سے ہمارے وجود کا احساس کر کے اور جرم سے ہاتھ پیچھے کھینچا۔ ایک سلوات بھیج دیں محمد۔ تو پروردگار عالم کا ہم نے شریعت کا سلسلہ، شریعت کے معنی کیا ہو؟ شریعت کے معنی جس کو آپ لوگ انگریزی میں ایک ڈیوائن لا کہتے ہیں، کہ اللہ نے انسان کو خلق کیا اور اللہ سے بہتر کوئی انسان کی زندگی کا قانون زندگی یا قانون حیات نہیں بنا سکتا تھا، لہذا اس نے آسمان سے جو قانون بنا میں شریعت نازل کیا، جس فطرت پہ پیدا کیا تھا، تو فطرت بھی ایک قانون کا نام ہے مگر وہ جبر ہے، لیکن جب اسی جبر سے انسان کو آزاد کر دیا جاتا ہے تو اسی قانون کا نام شریعت پڑ جاتا ہے۔ آپ دیکھیں کوئی ذرہ ایسا نہ ملے گا نیچر میں کہ جس کا کوئی لا نہ ہو، اسی کو لا آف نیچر کہتے ہیں۔ تو لا آف نیچر جو ہے ایک ایسا جبر ہے جس میں ساری نیچر جو ہے وہ جکڑی ہوئی ہے، پابند ہے، وائلیٹ نہیں کر سکتی۔ ایٹم سے لے کے اور گیلیکسیز تک جتنے بھی کنگڈم ہیں، وہ مٹیریل کنگڈم ہو، وہ ویجیٹیبل کنگڈم ہو، پلانٹ کنگڈم ہو، جانوروں کا ہو، کچھ بھی ہو، سب پابند ہیں قانون کے، ایک فطرت کے، اس میں جکڑے ہوئے ہیں۔ لیکن اسی قانون میں اللہ نے انسان کو ایک آٹونمی دے دی۔ آٹونمی کے معنی نفس دے دیا۔ آٹونمی آپ جانتے ہیں کہ پورا اختیار ہے انسان کو، اور یہ فرشتوں کو بھی نہیں دیا، دنیا میں کسی مخلوق کو نہیں دیا تو فقط انسان کو دیا، اور یہ کہہ کے دیا کہ دیکھو یہ اتنی وزنی چیز ہے جو ہم تمہیں دے رہے ہیں، نفس، آٹونمی، فری ول، جس کو اس پورے نیچر میں کوئی اٹھا نہیں سکا، یہ ہماری امانت ہے۔ سورہ کہف میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے ایک امانت اس پوری دنیا میں سب کے سامنے رکھا مگر کوئی اٹھا نہیں سکا اس امانت۔ انا ارزنا الامانۃ الی السماوات والارض والجبال، ہم نے امانت کو اس آسمان کے سامنے رکھا، اس زمین کے سامنے رکھا، یہ بھاری بھرکم جو پہاڑ ہیں ان کے سامنے رکھا۔ تو جب ہم یہ امانت ان کو دے رہے تھے کہ ایک امین کی طرح سے اس امانت کو لے لو، تو کیا جواب دیا ان لوگوں نے؟ فَأَبَيْنَا يَحْمِلْنَهَا، ابینا، صاف انکار کر دیا، صاف انکار کر دیا، فلیٹلی ریفیوز کر دیا کہ ہم یہ امانت نہیں لیں گے۔ وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، لرز گئی اس امانت کو دیکھ۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، انسان نے اس امانت کو اٹھا لیا۔ اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، انسان معمولی ظالم نہیں ہے، معمولی جاہل نہیں ہے، ظلوم بہت بڑا جاہل ہے، بہت بڑا ظالم ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ اس امانت کو وہی انسان اٹھا سکتا ہے جس میں نہ ظلم کا شعبہ پایا جاتا ہو، نہ جہل کا کوئی شعبہ پایا جاتا ہو۔ اس کے معنی کہ یہ امانت اگر اٹھا سکتا ہے انسانوں میں تو وہی کہ جو صفت عصمت سے متصف ہو۔ تو اگر کوئی اللہ کی اس امانت کو، اختیار کو، خود اختیاری کو، اپنے ارادے کو، اپنی آٹونمی کو، اپنی فری ول کو بطور امانت اگر رکھنا چاہتا ہے
تو دو باتیں ضرور ہیں، یا خود ثابت کرے کہ وہ معصوم ہے، اور یا کسی معصوم کے اتباع میں اپنے کو وابستہ کر لے، تبھی یہ امانت اٹھ سکتی ہے۔ ورنہ آپ جانتے ہیں کہ اختیار ہوتے ہوئے کبھی انسان جو ہے وہ دوسرے کے اختیار کے سامنے اپنے کو سبمٹ نہیں کرتا، یہ سبمیشن بہت سخت ہوتا ہے۔ لیکن جب انسان یا تو تمسک سے حاصل ہو جائے کسی معصوم ہستی کا، یا خود صفت عصمت پیدا ہو جائے، تو سب سے بڑا شرف انسان کا یہی ہے، سب سے بڑا اعزاز انسان کا یہی ہے کہ جس نے دیا ہے اختیار، جس کی امانت ہے، اسی کے حوالے کر۔ ایک سلوات بھیج دیں محمد۔ تو پروردگار عالم نے سلسلہ شریعت کو نوح سے شروع کر دیا باضابطہ طور کے اوپر، اور شریعتیں ہر دور میں بدلتی رہیں۔ بدلنے کے معنی یہ ہے کہ ہر دور میں مبلغ علم ایک سا نہیں تھا، ہر دور میں انسان کی صلاحیتیں ایک سی نہیں تھیں، لہذا حسب صلاحیت اور حسب علم جیسا قانون چاہیے تھا ویسے ہی اس دور میں پروردگار عالم نے اتارا۔ تو سلسلہ شروع ہوا نوح سے، شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا وما اوحینا الیک، اوحینا کا لفظ آ گیا، یعنی جس کی پوری تفصیل ہم نے آپ کو دے دی۔ جب نوح کو دے رہا تھا تو وصیت کے لفظ استعمال کی، اور آپ جانتے ہیں وصیت جو ہوتی ہے وہ خاص باتوں میں کی جاتی ہے، مانے شریعت کی خاص باتیں ہم نے نوح کو بتائیں، لیکن وہی کے ذریعے سے آپ کو پوری تفصیل دے دی شریعت کی۔ وما وصینا، پھر وصیت کا لفظ ما وصینا بابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ، اور جو ہم نے ابراہیم کو وصیت کی اسی شریعت کی، اور ہم نے موسیٰ کو اور عیسیٰ کو شریعت کی، اور سب کا جو مجموعی مقصد تھا وہ یہ تھا کہ ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ، کہ دین پروردگار کو قائم کر دو اور ایسا قائم کر دو کہ اس میں کوئی تفرقہ نہ پیدا ہو، اس میں کوئی فرقہ نہ پیدا ہو۔ تو ظاہر سب اللہ کے نبی تھے، وہی دین قائم کر کے، اور جب جاتے تھے تو اس کے بعد اب اچھی طرح جانتے ہیں کتنے فرقے بن گئے، عیسائیت کا فرقہ، یہودیت کا فرقہ، پھر اسلام کا بھی فرقہ بن گیا، اور سب سے زیادہ اسلام ہی کا فرقہ بنا۔ یہودیت کے 71 فرقے ہوئے، عیسائیت کے 72 فرقے ہوئے، ذرا سا شیڈ سے ایک فرقہ دوسرے سے الگ ہو جاتا تھا، لیکن بالکل اس ایکسس پہ قائم نہیں رہا جو ایکسس قائم کر کے نبی جاتا تھا۔ ڈیویشنز پیدا ہوتے تھے، ہر ڈیویشن کا ایک نام بن جاتا تھا، ایک فرقہ بن جاتا تھا۔ اسلام تک بات آئی تو اسلام میں 73 فرقے سب سے زیادہ ہو گئے، اور اب ہمارے لیے ایک بڑا امت اسلامی کے لیے، ہمارے لیے ایک بہت دشوار گزار مسئلہ ہو گیا کہ سب اپنے کو مسلمان کہتے ہیں، ہم بھی اپنے کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ دین ایک ہو، کتاب ایک ہو، رسول ایک ہو، خدا ایک ہو، اور راستے 73 ہو جائیں۔ لہذا اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم وہ راستہ تلاش کر لیں کہ جس راستے پر رضا الہی کی مہر لگی ہوئی ہو۔ اس لیے کہ پہلے ہی مرحلہ موت کے بعد جو قبر ہوتا ہے، قبر کا مرحلہ ہوتا ہے، وہ اسی عقیدے کا امتحان لیا جاتا ہے۔ اسی واسطے پروردگار عالم نے اس قبر میں اتارنے کے بعد انسان کو متوجہ کیا کہ دیکھو یہ فقط ایسا نہیں ہے کہ تمہیں 6 فٹ نیچے اتار کے اور تمہارے پر مٹی ڈال دی جائے اور بات ختم ہو جائے، نہیں، یہ تمہارا انٹرویو ہونے کا ایک سرکاری ایک گھر ہے،
اس سے پہلے کہ اس میں جانا، اس امتحان کی تیاری کر کے آنا۔ لہذا ہر انسان کو اس دین کی دریافت کے لیے اپنا وقت بھی لگانا ہے، اپنا ذہن بھی لگانا ہے، اپنی عقل بھی لگانی ہے کہ انسان کو اس یقین آ جائے کہ اس کے علاوہ اور کوئی صراط حق نہیں ہو سکتی، راہ حق نہیں ہو سکتی۔ اب پروردگار عالم نے اپنی کتاب میں سہارا دیا جتنا دے سکتا تھا، ایک چھوٹا سا کلیہ بنا دیا، بہت ہی ایگزاسٹو، بہت ہی کمپریہنسو۔ آیت بہت چھوٹی سی ہے لیکن اس میں بیان فرما دیا۔ ارشاد ہوتا ہے کہ من یعتصم باللہ فقد ہدی الی صراط مستقیم، سورہ آل عمران۔ جو کوئی بھی اس دنیا میں، جو انسان بھی یعتصم باللہ، جس نے اللہ سے اعتصام قائم کیا، اعتصام باللہ، یہ قرآن کی خوبی ہے کہ چھوٹے چھوٹے فریزز ہوتے ہیں، ٹیکنیکل چھوٹی چھوٹی ٹرمینالوجی ہوتی ہے، اس میں پوری لاجک کمپریس کی ہوئی ہوتی ہے۔ بہت چھوٹی سی آیت ہے۔ جو بھی whosoever یعتصم باللہ، جس نے اللہ سے اعتصام کیا، اگر یہ کر لیا تو فقد ہدیا الی صراط مستقیم، فقط کے معنی یقیناً اس کی ہدایت ہو گئی صراط مستقیم کی طرف۔ تب سارا زور جو ہے اس بیان کا، اس آیت کا ایک ٹرم کے اوپر، اعتصام باللہ، اعتصام باللہ۔ مفسرین نے اس کا ترجمہ شیعہ سنی دونوں نے کیا کہ جو اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لے۔ کیا ترجمہ کیا؟ اعتصام باللہ، من جو بھی اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لے تو اس کی خدیا ہدایت ہو گئی، رہنمائی ہو گئی، راستہ مل گیا، منزل مل گئی، صراط مستقیم۔ اب اللہ کا کہاں پایا جائے کہ اس کو پکڑ لیا جائے؟ اس کے معنی کیا ہوا کہ اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لیا؟ اللہ کوئی انڈیویجول ہے؟ اللہ کوئی فزیکل ایگزسٹنس رکھتا ہے؟ پکڑنے کے معنی کیا ہوئے؟ کیسے پکڑا جائے؟ لیکن سامنے لفظ رکھا ہوا ہے اور اس سے کترانے کی کوشش کر رہا ہے مفسر، کوئی بھی ہو، شیعہ ہو، سنی ہو، بالکل سامنے کے لیے اعتصام باللہ۔ اور اعتصام بالکل ویسے ہی ہے جیسے انتظام سے ایک لفظ بنتا ہے، جیسے نظامت سے ایک لفظ بنتا ہے انتظام۔ انتظام سے ایبسٹریکٹ ناؤن جو بنے گا وہ ہو کیا؟ انتظام۔ حشمت سے ایک لفظ بنے گا احتشام، ہمت سے ایک لفظ بنے گا اہتمام۔ تو یہ اعتصام جو ہے اس کا مصدر کیا ہے؟ یہ کس لفظ سے اعتصام بنا ہے؟ اتنا سا غور کرنا ہے، اس لیے کہ لفظ ہی کے اندر معنی ہوتے ہیں، تو اس لفظ کا اوریجن کیا ہے، اس کا مصدر کیا ہے، کہاں سے یہ لفظ ڈرائیو کیا گیا ہے، یہ کس کا ڈیریویٹو ہے، اسی پہ غور کرنا ہے۔ اعتصام تو جیسے حشمت سے احتشام بنا، جیسے نظامت سے انتظام بنا، جیسے ہمت سے اہتمام بنا، ویسے عصمت سے اعتصام بنا۔ تو آیت صاف کہہ رہی ہے کہ جس کسی نے بھی اپنے اور خدا کے درمیان وسیلہ عصمت کا مضبوطی سے پکڑ لیا، اس کی ہدایت ہو گئی۔ ایک صلوات دیں۔ لیکن اب دانشگاہوں میں کنٹروورسی پیدا ہو گئی، انٹلیکچوئلس میں، سائنٹسٹس میں، سائیکالوجسٹ میں، اس بات پہ کنٹروورسی پیدا ہو گئی۔ ٹھیک ہے کہ اللہ اور اپنے درمیان
معصوم وسیلہ اگر کسی نے ڈسکور کیا پھر مضبوطی سے پکڑ لیا تو اس کی ہدایت ہو گئی. لیکن پہلے یہ تو ثابت کیجئے کہ بشر معصوم بھی ہو سکتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ نہیں، امپاسبل، ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک انسان بشر بھی ہو اور معصوم بھی ہو. اس لیے کہ بشر ہے تو لازمہ بشریت ہے کہ اس سے خطا بھی ہو. تو اب یہ ہمارے لیے مسئلہ میں آج بھی کر چکا ہوں اس کو کہ بچے جس طرح سے قرآن چاہتا ہے کہ اپنی تھنکنگ کو جس لاجیکل فریم ورک میں رکھ کے حق کو ڈسکور کریں یا راہ حق کو ڈسکور کریں، اس میں عصمت بڑی سینٹرل چیز ہے. اس پر اعتراض ہے کہ انسان فالبل ہے بائی نیچر، لہذا امپاسبل ہے کہ انسان انفالبل ہو جائے، معصوم ہو جائے. اور یہ بات اتنا دہرائی گئی کہ محاورے میں داخل ہو گئی. ٹو ار از ہیومن، ہیومن بینگ کو ڈیفائن ہی کیا گیا ایرر سے. اور ہم کسی دباؤ میں کسی کو معصوم نہیں مان سکتے. ہمارے ماں باپ کسی کو معصوم مانتے ہوں تو ان کی کوئی بنیاد رہی ہو، لیکن ہم کسی چیز کو ماننے میں کبھی فادر یا فور فادر کا ریفرنس نہیں دے سکتے. اس لیے کہ اگر ہم یہ کہہ دیں اس لیے ہم معصوم مانتے ہیں کہ ہمارے دادا مانتے تھے، پردادا مانتے تھے، ہمارے والد مانتے تھے، تو یہی لاجک جو ہے کافر بھی پیش کرتا ہے. جب اس سے کہا جاتا ہے کہ نہ تمہاری آواز سنتا ہے نہ تمہاری آواز کا جواب دیتا ہے، تم ہی اس کے خالق ہو، اس کے مصور ہو، تم ہی نے اپنے ہاتھ سے بنایا، اتنی بھی عقل نہیں ہے کہ تم اس کے آگے پیشانی جھکاتے ہو. جو تمہارے خلق کرنے کی محتاج ہو اسی کو اپنا خدا سمجھتے ہو، تو کیا جواب دو؟ بات تو ٹھیک ہے مگر ہم کیا کریں؟ وجدنا آبانا، ہم نے آبا اجداد کو ایسے ہی کرتے پایا، ہم بھی کر رہے ہیں. تو کسی ایمان کے کسی سبجیکٹ کا حوالہ نہ ماں باپ کی طرف دیا جا سکتا ہے نہ فور فادرز کی طرف دیا جا سکتا. بینہ یہی ہے کہ بینہ لاؤ، جو کچھ تم نے مانا ہے اس کی دلیل لاؤ. تو اب ظاہر ہے چاروں طرف سے اعتراض ہو رہا ہے کہ معصوم ہو ہی نہیں سکتا. عصمت ایک ذہنی تصور ہے کہ ایک آئیڈیل ضرور ہے، عصمت ایک آئیڈیل ہے جو کبھی نارمل پلین پر، ریئلسٹک پلین کے اوپر یہ آئیڈیل نہیں اترتا. اس لیے آپ جانتے ہیں کہ ایک لفظ ہوتا ہے آئیڈیل اور اسی کے مقابلے میں ایک چیز ہوتی ہے ریئلٹی. تو یہ فقط آئیڈیل ہے، عصمت کوئی ریئلٹی نہیں. تو ہم ہر ایک بات سنتے ہیں اس لیے کہ قرآن نے ہم سے کہا ہے کہ خبردار اگر کوئی بات تمہارے خلاف جائے تو پلٹ کے کبھی یہ کہنا کہ ہم نہیں مانتے. نہیں، ان بندوں کو بشارت دے دو جو ہر ایک کی بات کو غور سے سنتے ہیں. بشر عبادی الذین یستمعون القول، جو ہر ایک کی بات کو یسمعون نہیں ہے، یستمعون، غور سے سنتے ہیں اور سب کی بات جب سن لیتے ہیں ثم یتبعون احسنہ، جو دلیل کے اعتبار سے سب سے احسن ہوتی ہے اسی کا اتباع کرنا. ایک سلوات بھیج دینا. سب نے کہا اچھا آپ نہیں مانتے کہ انسان معصوم ہو سکتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن یہ تو مانتے ہیں نا کہ انسان خطا کار ہو سکتا ہے. کہاں یہ تو ہم کہہ ہی رہے ہیں کہ خطا کار ہو سکتا ہے، وہی تو پہچان ہے، لازمہ ہے. تو آپ کے یہاں تھیوری آف انفالبلٹی نہیں ہے اس لیے کہ آپ انفالبلٹی کے قائل نہیں ہیں، مگر تھیوری آف ایرر تو ہے نا آپ کے ہاں. سائنسی کا موضوع ہے تھیوری آف ایرر، ایرر کا اصول خطا. تو آپ وہی بتا دیجئے ہمیں کہ انسان خطا کیوں کرتا ہے.
تو ہم اسی کے کنٹراسٹ میں سمجھ جائیں گے کہ انسان معصوم کیسے ہوتا ہے. انہوں نے کہا کہ ہاں انسان کے خطا کرنے کے 3 بڑے بڑے اسباب ہیں. پہلا سبب ہے علم کا نہ ہونا یا علم کا کم ہونا. جانتے ہی نہیں کہ رائٹ کیا ہے رانگ کیا ہے, جانتے ہی نہیں کہ فیکٹ کیا ہے فکشن کیا ہے, اس کے علم ہی میں نہیں ہے, لہذا خطا کر جائے. نہ جاننا, لا علم ہونا, یہ سب سے بڑا سورس ہے ایرر کا. اچھا ایک انسان کے علم میں ہے کہ یہ بات سچ ہے, یہ بات حق ہے, اس میں کوئی ڈسپیوٹ نہیں ہے, اس کے بعد بھی وہ بات نہیں کرتا جس کو جانتا ہے کہ یہ سچ ہے, یہ حق ہے. اب جو یہ خطا کر رہا ہے یہ علم کی کمی سے نہیں ہے, یہ نفس کی خباثت سے ہے. من علم ہے مگر نفس میں خباثت ہے, اس لیے خطا کر رہا ہے. اچھا نفس میں بھی خباثت نہیں مان لیا, پھر بھی خطا کر رہا ہے. اب جو یہ خطا ہو رہی ہے نہ علم کی کمی سے ہو رہی ہے نہ نفس کی خباثت سے ہو رہی ہے, بلکہ حق بات کہنے کے لیے جو ہمت چاہیے اس ہمت کی جگہ بزدلی آ گئی, ڈر رہا ہے. تو اگر ہم فرض کر لیں کہ جس پروردگار عالم نے یہ قانون اتارا ایک میں کہ جس نے اپنے اور اللہ کے درمیان صاحبان عصمت کو مضبوطی سے پکڑ لیا تو سمجھ لو اس کی ہدایت صراط مستقیم تک ہو گئی. تو پالنے والے اس سے پوچھیں تو نے علم کے بارے میں, نفس کی خباثت کے بارے میں اور ہمت و شجاعت کے بارے میں ان افراد کے ساتھ کیا کیا کہ ہم انہیں معصوم مان لیں؟ تو اب تاریخ میں آئے گا کہ اتنا علم علمہ کا ما لم تکن تا, اتنا علم دیا کہ اب لا علمی کا شائبہ تک نہیں رہا. علمہ کا کون کہہ رہا ہے؟ خدا جو عین علم ہے وہ کہہ رہا ہے. کس سے کہہ رہا ہے؟ اپنے بندے سے کہا علمہ کا, ہم نے تجھ کو وہ علم دے دیا. ما لم تکن تعلم کے معنی کہ اب جو کچھ نہیں جانتا تھا, یہ بہت جنرل وہ ہے کہ جہاں تک آپ کا ذہن چلا جائے یہ نہیں جانتا, وہی نہیں جانتا, یہ نہیں جانتا, ان سب کی طرف سے اللہ نے ذمہ داری لے لی کہ ہم نے وہ علم دے دیا کہ اب آپ کی شخصیت سے, آپ کے شعور سے جہل نام کا شائبہ بھی نہیں رہ گیا. ایک صلوات بھیج دے محمد. تو ان کی طرف سے اللہ نے ضمانت لے لی, مگر کیا پتہ نفس میں خباثت ہو. تو اسی پروردگار عالم نے کہا, اسی پروردگار عالم نے جس نے علم کی ضمانت لی تھی, اسی نے کہا کہ ہم نے تو تمہارے نفس سے رجس کو اتنا دور رکھ دیا ہے. یہ تو ایک ہے کہ رجس, جہالت رجس ہے, کفر رجس ہے, رجس کے جتنے اقسام بھی ہیں ہم نے تمہارے نفس سے دور کر دیا ہے. اور جو نفس ہے یطہرکم تطہیرا, اس کی اتنی تطہیر کی ہے کہ جو حق طہارت ہو سکتا ہے. صلوات بھیج دے محمد. اب رہی گئی یہ بات کہ اس کے پاس علم بھی ہے, اس کے پاس طہارت بھی ہے. اب دیکھیں ہمت ہے اس میں کہ نہیں حق بات کہنے کی. تو خدا نے کہہ دیا کہ یہ وہ جری, وہ صاحب ہمت و شجاعت ہے کہ یہ لومتا لائم سے کتنی بھی ملامت کرے کو ذرہ برابر خوف نہیں کھاتا. ساری دنیا مل کے اس کی ملامت کرے کسی حق گوئی کے اوپر تو یہ حق گوئی کو نہیں چھوڑے گا, ملامت سے کسی کے بھی مروب نہیں ہوگا. اور اس کی شجاعت کا یہ عالم ہے کہ جہاں اپنا قدم رکھ دے اور قدم رکھ کے کھڑا ہو جائے تو اس کا ثبات کوئی عام سے بات نہیں ہے. اور پھر اس پہ جہاد کرے تو اس کے جہاد کی تعریف یہ ہے کہ یقاتلون فی سبیل اللہ کانہم بنیان مرصوص, ایسا ثبات قدم رکھتا ہے کہ دیواروں کو سیسا پلا دیا جائے تو شاید ان میں اتنا ثبات قدم نہ ہو.
ہمت اس میں ہے، شجاعت ہے۔ ایک صلوات بھیج دے محمد سبحان اللہ سبحان تو اب ہمارے پاس 73 فرقے ہیں۔ خداوند عالم نے ایک کلیہ بنایا صراط مستقیم، اور صبح شام 10 بار ہم سے کہلوایا کہ ہم تمہاری نماز جو ہے پھینک دیں گے، ریجیکٹ کر دیں گے جب تک یہ دعا نہ مانگو۔ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت کر، صراط مستقیم کا فارمولہ بتا دیا، اور اس کے بعد ان لوگوں کی طرف ہمارے ذہن کو متوجہ کر دیا کہ انہی کا دامن جو ہے مضبوطی سے پکڑ لو۔ اب جب نفس کی طہارت اور علم کی بات آئی اور شجاعت کی بات آئی تو ان سارے کمالات جس بیت کے اندر پروردگار عالم نے جمع کیے، اس لیے کہ آپ کو اچھی طرح سے معلوم ہے کہ اگر عربی میں بیت کہا جائے تو ہر گھر مراد ہو جاتا ہے۔ بیت کے معنی گھر ہوتے ہیں، لیکن ال لگا دیا جائے اس میں تو البیت ہو جائے۔ اب البیت سے بس ایک گھر مراد ہو، جیسے اللہ نے اپنی طرف منسوب کیا، خدا کا گھر۔ اور یہ البیت اتنا مشہور ہے کہ جن کرسچنس نے، عرب کرسچنس نے عرب کی ڈکشنری لکھی ہے، وہاں بھی آپ اگر البیت دیکھیں گے تو البیت کے معنی کعبہ ہی لکھا ہوگا۔ اب البیت کا جو اہل ہے، اہل کے معنی آپ جانتے ہیں، اہل کے معنی کیا ہوتا ہے؟ جس میں اہلیت ہو، جس میں کوالیفیکیشن ہو، جو ڈیزرو کرتا ہو۔ اب یہ خاص جماعت بن گئی البیت کا جو اہل ہو، اہل البیت۔ تو ہم قرآن کی سیر کرتے ہوئے صراط مستقیم کی ہدایت کے لیے ہم مجبوراً ایک آستانے پہ جا کے رک گئے جو آستانے اہل بیت تھا، پوری دلیل کے ساتھ، پورے بیانے کے ساتھ۔ مگر امت اسلامی کے کثیر فرقے سے، میجورٹی سے ہمارے پر اعتراض ہونے لگا، اور اعتراض یہ ہوا کہ سب سے زیادہ اتباع کرنے، پیروی کرنے کے لیے بزم رسول میں جو ہستیاں ان کے زمانے میں پیدا ہو چکی تھیں، جن کو شرف حاصل ہوا صورت دیکھنے کا، جن کو شرف حاصل ہوا مصافحہ کرنے کا، جن کو شرف حاصل ہوا ان کے پیچھے نماز پڑھنے کا، جن کے کانوں کو شرف حاصل ہوا ان کی آواز سننے کا، ان سے زیادہ کوئی ڈیزرو نہیں کرتا کہ اس کا دامن پکڑا جائے۔ ایک کنٹروورسی امت اسلامی میں آپ سب کو معلوم پیدا ہو گئی، اصحاب سے بڑی کوئی فگر نہیں ہے اسلام میں۔ اب اصحاب اور اہل بیت کے درمیان میں ہمیں کوئی معقول کرائیٹیرین کہیں، دلیل کہیں، بینہ کہیں، کچھ کہیں اس وقت تک۔ خیر بہرحال ادھر ہی سے کتابیں لکھی گئیں۔ آپ جانتے ہیں ایک زمانے میں یہ تیجانی کا نام آپ نے سنا ہوگا، تیجامی سماوی، وہ مسٹیسزم کے راستے پہ چل رہے تھے، چلتے چلتے علی ابن ابی طالب سے ٹکرا گئے، اور ظاہر ہے کہ سارے اولیاء جو ہیں وہیں پہ جا کے تمام ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد علی کا علم دیکھا، علی کی شجاعت دیکھی، علی کے کمالات دیکھے، تو ان کے دل میں ایک بات کھٹکنے لگی کہ ایسی شخصیت کے ہوتے ہوئے رسول کی آنکھ بند ہونے کے بعد دوسروں کو کیوں اپنا قائد بنایا گیا؟ کمال سے اعتراض نہیں ہے۔ آپ کو ایک بہت بڑا مصنف اہل سنت کا جس نے شرح نہج البلاغہ لکھی ہے، شرح نہج البلاغہ کتاب ہے، تو رکھیے نام ذرا سے سلپ کر رہا ہے کس نے لکھی ہے، بہرحال کسی سے پوچھے، ہو سکتا ہے ہمیں بھی یاد آ جائے، بہت بڑے پائے کا عالم ہے، اور اس نے شرح نہج البلاغہ۔
وہ کہتا ہے کہ کمالات کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، فضیلت کے اعتبار سے علی سے بڑھ کے کوئی نہیں تھا، لیکن اللہ ہی کو منظور تھا کہ مفضول کو خلافت دے دے اور جو افضل ہے اس کو محروم کر دے۔ سارا الزام اللہ پر تھوپ دیا۔ ایسے بھی لوگ ہیں، لیکن کمال سے انکار کرنے والا ہمیں کوئی نہیں ملا۔ اب جب تو تیجانی کی بات ہو رہی تھی، تیجانی نے بہت سی کتابیں لکھی، آپ جانتے ہیں، ہمیں راستہ مل گیا پہلی کتاب ان کی آئی، اس کے بعد کونوا مع صادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اس کے بعد ایک کتاب آئی کہ شیعہ ہی دراصل اہل سنت ہیں، اور یہ کتاب امریکہ میں بھی ان کا آنا ہوا، سان فرانسسکو میں ایک سال آئے تھے، تو لوگوں نے ان کو گھیر لیا، اور گھیرنے کے بعد سے اسے کہنے لگے کہ یہ آپ لوگوں نے، آپ نے جو کتابیں لکھی ہیں وہ کتابیں خلفائے راشدین کے خلاف جاتی ہیں، لہذا یہ آپ نے اچھا کام نہیں کیا۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی مغربین کی نماز میں انہوں نے باقاعدہ لوگوں سے کہا کہ ہم نے بلا وجہ ایسا نہیں کیا، جو کتابیں بھی لکھی ہیں، اگر تم اس بات میں حق بجانب ہو کہ اسلام میں افضل ترین جو شخصیتیں تھیں وہ خلفائے راشدین تھے، افضل ترین تھی تو خلفائے راشدین تھے، تو اتنا تو سوچا ہوتا کہ ان میں سے کسی ایک سے دین کو جوڑا جاتا، دین کو وابستہ کیا جاتا۔ یہ کیسی بات ہے کہ افضل ترین بھی ہوں اور دین ان کے نام کسی ایک کے نام وابستہ نہ ہو، کسی ایک کے نام وابستہ نہ ہو۔ ابو حنیفہ کے نام وابستہ ہو گیا، امام مالک کے نام وابستہ ہو گیا، احمد ابن حنبل کے نام وابستہ، شافعی کے نام وابستہ ہو گیا۔ یہ جو 150 برس کے بعد لوگ آئے جن کو صحابیت کا شرف بھی نہیں حاصل تھا، نہ صحابی تھے نہ تابعین تھے، تابعین کے بعد آئے اور یہ دین اسلام کے امام بن گئے۔ ارے بننا تو چاہیے تھا ان کو کہ جو سب سے پہلے راشدون کا تاج پہنے ہوئے تھے ان کے نام سے وابستہ ہونا۔ لہذا تم نے غور نہیں کیا، اگر غور کرتے تو معلوم ہوتا کہ اگر کوئی صحابی ایسا ہے جس کے تاج، جس کے سر کے اوپر تاج فضیلت کے بعد قیادت و امامت کا تاج بھی رکھا جائے تو وہ صحابی کا نام بس اور بس اور بس علی ابن ابی طالب۔ اب میں اپنا ذرا سا دونوں کا موازنہ کر کے اور مزید آپ کو اطمینان دلا دوں کہ جب اتنی شریعتیں آئیں اور سب کا مجموعی مقصد یہ تھا نا، اقیم الدین ولا تتفرقوا، دین کو قائم کرو اور کوئی تفرقہ نہ ہو، بس ایک فرقہ، ایک راستہ، ایک خدا، ایک کتاب، ایک شریعت، ایک صراط مستقیم۔ تو آسان طریقہ یہی کہ دونوں کو ہم کمپیئر کر لیں۔ ذرا سا توجہ چاہو، فرقے ضرور 73 ہو گئے، لیکن ان 73 فرقوں میں کچھ باتیں ایسی ہیں جو سب میں مشترک ہیں، سب میں کامن ہیں، چاہے کسی فرقے کو، وہابی ہو، بریلوی ہو، اہل سنت ہو، شیعہ ہو، کوئی بھی ہو، لیکن وہ اس فرقے میں پائی جاتی ہے۔ اس کو ہم ٹیکنیکل ٹرمینالوجی میں مسلمات کہتے ہیں، مانے جو ہر جگہ مسلم ہو، کوئی انکار نہیں کر سکتا، نہ کیا نہ کر سکتا ہے، اس لیے کہ اگر انکار کر دے تو مسلمان ہی نہیں رہ سکتا۔ تو سارے مسلمات کو نکالا گیا
تو کل مسلموں کی تعداد کتنی ہوئی؟ 5۔ ان 5 سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، ان 5 سے انکار کر کے کوئی مسلمان نہیں رہ سکتا۔ پہلا مسلمہ توحید پروردگار۔ کیا کوئی انسان اللہ کی توحید سے انکار کر کے مسلمان رہ سکتا ہے؟ کسی فرقے کا بھی ہو؟ نہیں رہ سکتا۔ دوسرا مسلمہ نبوت و رسالت۔ نبوت یا رسالت سے انکار کر کے بھی کوئی مسلمان نہیں رہا، تو دوسرا مسلمہ ہوا یہ۔ تیسرا مسلمہ قیامت۔ قیامت سے بھی انکار کر کے کوئی مسلمان نہیں رہ سکتا۔ توحید، نبوت و رسالت، قیامت، 3 مسلمات سب میں کامن، کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ 2 اور مسلم ہیں، ایک کتاب الہی قرآن، قرآن سے بھی انکار کر کے کوئی مسلمان نہیں رہ سکتا۔ 5واں اور آخری مسلمہ کعبہ، جو قبلہ دو عالم بنایا گیا، اس سے بھی انکار کر کے کوئی مسلمان نہیں رہ سکتا۔ اگر اس سے منحرف ہو گیا تو سارے مکاتب فقہ جو ہیں سب اس کی نماز کو باطل قرار دیں گے، اس کو کافر قرار دیں گے، اس لیے کہ مسلمے سے انکار کر رہا ہے۔ تو 5 مسلمے ہیں، پہلا توحید، دوسرا نبوت و رسالت، تیسری قیامت، چوتھا قرآن، اور 5واں کعبہ۔ تو آسان طریقہ یہ جو مسلمات ہیں، ان مسلمات کو سامنے رکھ کے یہ دیکھ لیا جائے کہ اہل بیت ان سے زیادہ قریب ہیں یا اصحاب ان سے زیادہ۔ اس میں تو کوئی تعصب نہیں ہے، جانبداری نہیں ہے، کوئی پارشیلٹی نہیں ہے، دونوں دیکھ لیا جائے کہ اصحاب زیادہ قریب ہیں یا ہاں اہل بیت زیادہ۔ تو اب دیکھیے توحید سے کون زیادہ قریب ہے؟ ذات احدیت سے اصحاب زیادہ قریب ہیں یا اہل بیت زیادہ قریب ہیں؟ تو یہ بہرحال ہے کہ یہ اصحاب جو ہیں ان کو اللہ نے براہ راست ایڈریس کیا ہے، یہودی کو نہیں کیا، عیسائی کو نہیں کیا، کفار کو، کافرین کو نہیں۔ آپ ان سے بات کیجئے، ہم ان کو منہ نہ لگائیں گے۔ قرآن مجید آپ کے سامنے ہے، قل، آپ ان سے بات کیجئے، یہ ہمارے منہ لگانے کے لائق نہیں۔ قل یا ایھا الکافرون، آپ کہہ دیجئے اے انکار کرنے والوں، ہم ان سے براہ راست بات کریں۔ قل یا اہل الکتاب، عیسائیوں سے آپ بات کیجئے، ہم براہ راست ان سے بات نہیں کریں۔ قل یا ایھا الذین ھادوا، یہودیوں سے آپ بات کیجئے، ہم براہ راست بات نہ کریں۔ تو جہاں پروردگار کسی کو براہ راست بات کرنے کے لائق نہیں سمجھ رہا ہے، وہاں اتنی تو عزت ہے مسلمان کی کہ مسلمان سے براہ راست یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ کہ جو ایمان لائے، براہ راست بات کرتا ہے۔ ورنہ رسول ہے، اللہ کا رسول ہے، وہ ان لوگوں سے بات کر رہا ہے، مگر رسول کو درمیان سے ہٹا دیا اور اب براہ راست بات کر رہا ہے، تو بہرحال یہ بھی ایک شرف ہے، یہ بھی ایک عزت ہے اپنی جگہ کے اوپر۔ لیکن جب امت سے بات کرنا ہوتا ہے تو پروردگار جو ہے وہ رسول کے لہجے میں بات کرتا ہے۔ امت سے جب بات کرنا ہوتا ہے تو رسول کی زبان سے بات کرتا ہے، رسول کے لہجے میں بات کرتا ہے۔ قرآن کی آیت کا ترجمان رسول ہے، وہ اپنے لہجے میں سے ڈھال کے یا ایھا الذین آمنوا کہتا ہے۔ لیکن جب خدا کو رسول سے بات کرنا ہوتا ہے تو آپ نکال کے کوئی ایک صحابی دے دیجئے جس صحابی کے لہجے میں اللہ نے رسول سے بات کی۔ اگر کوئی موقع ایسا آ گیا کہ جس میں پروردگار عالم نے اس کے لہجے میں اپنے رسول سے بات کی تو ماننا پڑے گا کہ وہ اللہ سے کہیں زیادہ قریب ہے بنسبت اس کے کہ جس کے لہجے کو چھوڑ دیا اللہ نے۔ یہی وجہ ایک مشہور واقعہ، دونوں طرف آپ
کتابوں میں پائیں گے کہ معراج خود اپنی جگہ پر آج تک موضوع بحث ہے، اور بحث لانا بھی چاہیے، اس لیے کہ کہاں زمین اور کہاں افلاک کے ماورا، کہاں عرش، اچھا خاصا موضوع ہے۔ کبھی ہوا کا پریشر آتا ہے سامنے، کبھی انسان کی سپیڈ ہوتی، بہت سے اسپیکٹس ایسے ہیں جو ڈسکس ہونے چاہیے معراج کے سلسلے۔ لیکن بہرحال چونکہ رسول کی صداقت پہ کسی کو شبہ نہیں تھا، رسول نے کہا کہ ہم راتوں رات میرا پروردگار لے گیا، اسی لیے اللہ نے بات کو بندے کے حوالے سے نہیں پہنچایا، اپنے اوپر لے لیا، اپنے اوپر لے لیا کہ وہ لے گیا۔ تو اگر اللہ کی قدرت میں کوئی شک ہو تو معراج میں شک کرو، لیکن جب وہ گویا مطلق قادر ہونے کے باوجود وہ کہہ رہا ہے کہ ہم اپنے بندے کو لے گئے، تو ماننا پڑا کہ معراج ہوئی۔ اب معراج ہوئی تو لوگوں نے پوچھا تو اللہ سے آپ کی بات بھی ہوئی ہوگی، کہا کیوں نہیں، اس نے ہمیں اپنی آیتوں کو دکھانے کے لیے بھیجا تھا، اور اسی سلسلے میں جب گفتگو ہوئی تو اللہ نے ہم سے بات بھی کی۔ اب بات تو فوراً لوگوں نے کہا کہ پھر اللہ نے کس لہجے میں بات کی؟ تو رسول اللہ نے درج کروا دیا اہل سنت کتاب کہ کلمنی بلہجت علی ابن ابی طالب، اللہ نے ہمیں لہجہ علی میں ہم سے بات کی۔ صلوات تو اب یہ بات صاحب کھل کے سامنے آ گئی کہ اہل بیت جتنا توحید سے قریب ہیں اتنا اصحاب قریب نہیں ہے۔ اب دیکھا جائے کہ رسالت سے کتنا کون قریب ہے، تو مشہور واقعہ ہے، یہ بھی کوئی اختلافی واقعہ نہیں، انہی کی کتابوں سے کہ رسول اللہ اپنے اچھے اصحاب کا تذکرہ کر رہے تھے، اپنے اصحاب کا تذکرہ کر رہے تھے، کرتے کرتے ایک بار رک گئے، تو جو درمیان جو بیٹھے ہوئے تھے حاضر الوقت صاحب، انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے سب کا تذکرہ کیا، علی کا تذکرہ نہیں کیا۔ تو رسول نے کہا اس شخص کو دیکھو، اس کی عقل کو دیکھو، یہ ہم سے ہمارے ہی نفس کے بارے میں پوچھا۔ اب بتائیے نفس زیادہ قریب ہوتا ہے یا دوسرا انسان زیادہ قریب ہوتا ہے؟ اب ہم نے قیامت سے دیکھا کون قریب ہے، تو قیامت میں تو عجیب منظر نظر آیا ہم کو، اس لیے کہ جہاں معصوم انبیاء لرز رہے ہوں کہ اگر کہیں ترک اولا کی پاداش میں آج اللہ نے ہم کو سزا دی تو وہ سزا خلاف عدل نہیں ہوگی۔ اگر اللہ نے آج فضل سے کام نہیں لیا تو کیا ہوگا ہمارا؟ سب لرز رہے ہیں، پسینہ ہے کہ جو پیشانی سے جا کے اور ایڑی تک چلا جا رہا ہے، اس کا یہ منظر آپ جب بھی دیکھیں گے محشر کا منظر تو بڑا سخت منظر ہے۔ اسی لیے اس دن کے لیے اللہ نے جو لفظ میں عرض کر چکا ہوں کہ یوم عسیر علی الکافرین غیر یسیر، بہت سخت دن ہوگا۔ تو انبیاء لرز رہے ہوں گے، اوصیاء لرز رہے ہوں گے، جب یہ معصوم بندے لرز رہے ہوں گے تو گنہگاروں کا کیا شکر۔ اس پورے محشر میں اگر کوئی ہستی ایسی ہو ہے کہ جو اتنا مطمئن ہے کہ لوگوں کی نظر بس آج اسی کی طرف ہے، اس لیے کہ وہ ایک ایسے صراط پہ کھڑا ہوا ہے کہ اسی کے ہاتھ میں ہے کہ وہ چاہے کسی کو جنت کا مستحق بنا دے، چاہے کسی کو دوزخ کا مستحق بنا دے۔ لہذا قیامت کو بھی اگر ہم سامنے رکھیں تو قیامت کے دن بھی جو قیامت سے زیادہ قریب ہے، اس کے اطمینان سے زیادہ قریب ہے، اس کی عافیت سے زیادہ قریب ہے، اس کی اتھارٹی سے زیادہ قریب ہے، وہ کوئی صحابی نہیں، وہاں پھر اہل بیت آ گئے۔ اب دو مسلمات اور بچے، ایک مسلمہ ہے قرآن۔ ابھی دیکھیں کہ قرآن سے صحابی کا رشتہ کیا ہے اور قرآن سے اہل بیت کا رشتہ کیا ہے۔
تو اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر اس کو حفظ کر لے تو صحابی حافظ ہو جائے، اگر اس کی تفسیر لکھ دے تو صحابی مفسر ہو جائے، اگر اس کی قرأت بہت اچھی طریقے سے کرے تو قاری ہو جائے۔ اس کے بعد بہت تلاش کیا، کسی تعصب سے کام ہم نہیں لے رہے ہیں، اس کے علاوہ قرآن سے کوئی رشتہ ملا نہیں۔ اس کے علاوہ بس ایک رشتہ ہے کہ قرآن حکم دے اور یہ اس کے اوپر عمل کرتا چلا جائے، لیکن یہ کون سا رشتہ ہے کہ ابھی قرآن میں آیت نہیں آئی ہے مگر ایک شخص نے ایسا عمل کیا کہ اس کا عمل جو تھا وہ آیت قرآن بن گیا۔ ایک دو نہیں، بہت سے مقامات ہیں، آپ جانتے ہیں۔ تو اس کے معنی یہ ہے کہ اگر قرآن سے قریب تر کوئی ہے تو صحابیت نہیں ہے، اہل بیت قریب ہے۔ اب ایک آخری مسلمہ کعبہ، تو آپ سب جانتے ہیں کہ ساری امت کا رشتہ کعبے سے باہر کا ہے، اگر کسی کا اندر کا رشتہ ہے تو وہ بھی اہل بیت ہی کی ایک فرد ہے۔ ایک صلوات دے کے محمد کیا ثابت کیا؟ اس لیے یہی وہ ہستیاں ہیں جن کو البیت کا اہل بنا کے پروردگار عالم نے اتنی بڑی نعمت ہمارے ہاتھوں میں دے دی ہے کہ اگر اب بھی ہم کو جنت نہ ملے تو ہماری بدنصیبی ہو سکتی ہے، نہ خدا کے فضل میں کوئی کمی ہے نہ خدا کی رحمت میں کوئی کمی ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد۔ بس آپ بھی تھکے ہوئے ہیں، اب رہ گئی جہاں تک صحابیت کی بات ہے تو آپ اسے نوٹ کر لیجیے۔ ہم صحابیت کا احترام کرتے ہیں، ہم صحابیت کو بہت بڑا شرف سمجھتے ہیں، ہم کسی صحابی کو برا نہیں کہتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحابیت کا شرف ہمیں کربلا نے دیا۔ یہ صحابیت جو ہے اس کو امام حسین نے اٹھا کے اتنی اوپر کر دیا، اتنا بلند کر دیا کہ امام کہتا ہے بے ابی انت و امی، میرے ماں باپ۔ کس سے کہہ رہا ہے نا؟ صحابیت کو اس کا جو شرف تھا، جو حق تھا، وہ کربلا میں دیا اسے۔ اس لیے ہم صحابیت کو کربلا، ہمارا بس ایک اصول ہے، ہم کسی صحابی کو برا نہیں کہتے، مگر بات یہیں پہ رکتی نہیں۔ ہم کسی صحابی کو برا نہیں کہتے، نہ کسی برے کو صحابی کہتے ہیں۔ بس اتنی سے خطا ہے، کل قصور کل خطا ہماری یہ ہے کہ ہم کسی برے کو صحابی نہیں کہتے۔ یہی وجہ تھی، اگر صحابیت 100% معتبر کوئی چیز ہوتی تو امام حسین کی بہن، جن کا بہت بڑا شرف ہے اور ہمارا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ وہ ہستی کون ہے جس کو خدا نے علی کی زینت قرار دے دی، اس لیے کہ یہ نام گھر کا رکھا ہوا نام نہیں، سب منتظر ہیں رسول آ جائیں، رسول آ جائیں۔ جب رسول آ گئے، کہیں باہر سے جب ولادت ہوئی جناب زینب کی تو خود پوچھا کہ نام رکھا، کہا آپ کا انتظار تھا، آپ کے ہوتے۔ تو رسول نے برجستہ کہا، اور خدا کے ہوتے ہوئے مجھے بس جبریل امین نازل ہوئے، کہا اس کا نام زینب رکھو۔ اس کے معنی بھی سمجھے آپ؟ اگر میری خطابت کی زینت دیکھنا ہو
تو زینب کو دیکھ. اگر میری شجاعت کی زینت دیکھنا ہو تو زینب کو دیکھ. اگر میری عبادتوں کی زینت دیکھنا ہو تو زینب کو دیکھ. اگر میرے صبر و تحمل کی زینت دیکھنا ہو تو زینب. آ گیا میری زبان پر جناب زینب کا نام اسی کانٹیکس میں. بڑی ذہین باپ کی ذہین بیٹی. جب حسین شب عاشور امام حسین جناب زینب کے خیمے میں آئے تو زینب نے ایک بڑا بہت ہی اہم سوال کر لیا اپنے بھائی سے. اور وہ سوال کیا تھا؟ بھیا اپنے اصحاب کو آزما لیا، اصحاب کو آزما لیا ہے کہ نہیں؟ یہی اصحاب تھے جنہوں نے میرے نانا کو دھوکہ دیا، یہی اصحاب تھے جنہوں نے میرے باپ کو دھوکہ دیا، یہی اصحاب تھے جنہوں نے بھائی حسن کو دھوکہ دیا. سب تاریخ سامنے موجود. اے بھیا تم نے اپنے اصحاب کو آزما لیا. یہ سوال کر کے جناب زینب کے صحابیت 100% قابل اعتبار نہیں ہوتی جب تک کہ آزما نہ لیا جائے. اور یہی کہا آزما لیا ہے کہ نہیں آزما. بھائی یہ لفظ جو ہے خیمے سے باہر نکل گیا. نافع ابن ہلال ایک ایسے صحابی کا نام ہے کہ جو سائے کی طرح ساتھ رہتا، کبھی حسین کو چھوڑتا نہیں تھا. اس کے کانوں میں یہ آواز نہیں کہ حسین کی بہن حسین سے کہہ رہی ہے کہ اپنے اصحاب کو آزما لیا ہے کہ دوڑ کے گئے. ایک بڑا خیمہ، اس میں وہ اصحاب تھے جن کی فیملی نہیں آئی تھی، تو سب اکٹھا تھے اصحاب. اور پھر کہا فوراً داخل ہوئے، کیا قیامت آ گئی، غضب ہو گیا. اب لوگ جو ہیں چوکے اور پوچھا کیا ہوا، پیاس کی وجہ سے کوئی بچہ مر تو نہیں گیا؟ کہا نہیں. کہا پھر کیوں کہہ رہے ہو قیامت آ گئی؟ تو اس سے بڑی قیامت آ گئی کہ حسین کی ہمشیرہ کو، حسین کی بہن کو ہماری وفا پر اعتبار نہیں. اس سے بڑی قیامت کیا ہو سکتی؟ میں کہا کیا کرنا چاہیے؟ کہا ایسا کرو، جن تلواروں کو تم تیز کر رہے ہو کل کام آنے والی ہیں، ان تلواروں کو اپنے ہاتھ میں لو، نیام سے نکال کے شہزادی کے خیمے پہ چلیں اور جانے کے بعد کہیں اے بی بی اے شہزادی، یا تو ہماری وفاؤں کا اعتبار کر لیجئے اور کل دیکھیے کہ ہم کیسے وفادار ثابت، اور اگر اعتبار نہیں ہے تو ہمیں ابھی حکم دیجئے، ہم اپنی تلواروں سے اپنی گردنیں کاٹ کے آپ کے خیمے پہ تصدق کرنے ہیں. اتنا ہی کہا تھا عزیزوں کہ بس ایک بار حسین کا ہاتھ آسمان کی طرف پالنے والے گواہ رہے. ما وجدنا اصحابا اوفا من اصحابی، میں نے کسی کے اصحاب اتنے باوفا نہیں پائے جتنے اپنے اصحاب پائے. اور پھر اس کے بعد کل کی جب تاریخ آئی، یعنی 10ویں تاریخ آئی، تو تاریخ نے دیکھا کہ صحابیت میں وفا کا پیمانہ جو بنا تھا اس کے سب سے اونچے نشان پر اصحاب حسین. گویا حسین کہہ رہے ہیں صحابیت کا قصور نہیں ہے، صحابی اصل ہوتا ہے تو باوفا ہوتا ہے. ایسے صحابی میرے نانا کو نہ مل سکے، ایسے صحابی میرے بابا کو نہ مل سکے، ایسے صحابی میرے بھیا حسن کو نہیں مل سکے، لیکن میرے اصحاب کو دیکھنا ہو تو آؤ، ان کی وفاؤں کو دیکھنا تو آؤ. میں نے عرض کیا تھا آپ کے سامنے، یہی نافع ابن ہلال کہ جب
مقتل میں امام حسین لے گئے، آؤ ذرا سروے کر لیں، کل ہی جگہ ہوگی جو ہماری شہادت گاہ ہے، ذرا آج کی رات اس کا جائزہ لے لے۔ دیتے دیتے ایک بار حسین نے نافع سے کہا، نافع اب تمہیں انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے نافع، تمہیں موت آئے، اس کے بعد تم قبر میں جاؤ، اس کے بعد برزخ میں جاؤ، اس کے بعد جنت میں جاؤ، ابھی اسی وقت اگر تم چاہو تو جنت میں جو تمہارا مقام ہے، اللہ نے جو تمہارا قصر بنایا ہے، وہ ابھی ابھی ہم دکھا دیں۔ تو آپ جانتے ہیں کیا کہا نافع کہ مولا کوئی خواہش نہیں کہ جنت میں اپنا گھر دیکھیں، اپنا قصر دیکھیں۔ حسین نے کہا یہ کیسے ممکن ہے، انسان ہو خواہش کیسے نہیں ہو سکتی؟ کہا ہاں میں نے یہ نہیں کہا کہ میرا کوئی خواہش نہیں، خواہش ہے مگر جنت دیکھنے کی خواہش نہیں ہے۔ تو پھر کیا خواہش ہے؟ کہا خواہش ہے وہ جگہ دکھائیے جہاں کل ہم گھوڑے سے گریں گے، آپ کے اوپر اپنی جان کو قربان کریں گے۔ بس وہ جگہ دکھائی، اسی جگہ نافع گرے، مگر وہ جگہ دکھانے کے بعد حسین کا دل بھر آیا کہ نافع وہ جگہ بھی دیکھو گے جہاں میرا کڑیل جوان گرے گا، وہ جگہ بھی دیکھو گے جہاں میرا بھائی چرائی پہ گرے گا، وہ جگہ بھی دیکھو گے جہاں میرے بھائی کی یادگار قاسم گرے گا، وہ جگہ بھی دیکھو گے جہاں میری بہن کی دو دو یادگار گھوڑے سے گرے گی۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إلهي بحق الزهراء وأبيها وبالها وبن۔ آپ حضرات سے گزارش ہے سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص کی، حیدر علی مرحوم اور سید شاہد حسین مرحوم کی روح کو احسال فرما دیں۔ اس کے علاوہ ماہ زہرا بنت مسرور حسن اور رضا علی ابن مدد علی معتدى علی معتد علی اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد الحمد للہ رب العالمین ایاک نعبد و ایاک نستعین غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اللہم صلی علی۔ خاص طور سے گزارش ہے یہ مجلس جس کے اس نے اسپانسر کی ہے وہ آصف نقوی صاحب کے فیملی کے مرحومین و مرحومات کی روح کو احسال فرما دیں اور تمام مومنین و مومنات کو۔ ایک بار اور سورہ حمد اور سورہ اخلاص، اللہم صلی علی آصف نقوی صاحب، اللہم صلی علی ایاک نعبد و ایاک نستعین قل هو الله احد الله الصمد اللهم صل على الله ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا ماتم حسین۔ میرا شہر والا اکبر، میرا شہر والا اکبر، میرا شہر والا اکبر، میرا شہر والا اکبر۔ زخم دل کے دیکھو میں کیسے، زخم دل کے دیکھو میں کیسے، تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے اکبر، میرا شہر والا اکبر، اکبر میرا شہر والا اکبر، لاش
کیسے اکبر میرا شہر والا اکبر میرا شہر والا تو جوان ہے بیٹا باپ تیرا ضعیف ہے کتنا نور آنکھوں کا ہو گیا رخسار تجھ کو عطا نہیں نظر خیمہ لے کے خیموں میں جاؤں میں کیسے لے کے خیموں میں جاؤں میں کیسے تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے اکبر میرا شہر والا اکبر میرا شہر والا جس نے 18 سال پالا تھا کس دیکھے بھی وہ تیرا لاشا تیری شادی کا تھا شہر ماں کیسے جھیلے بھی وہ تیرا صدمہ تیری ماں کو بتاؤں میں کیسے تیری ماں کو بتاؤں میں کیسے تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے اکبر میرا شہر والا اکبر اکبر میرا شہر والا اکبر ایک آیا قاصد سہرا راہ تکتی ہے وہ دکھی بہنا تجھ کو بیمار نے بلایا ہے وعد سہرا کا کیوں بلا ڈالا ہم یہ دل سے لگاؤں میں کیسے ہم یہ دل سے لگاؤں میں کیسے تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے اکبر میرا شہر والا اکبر میرا شہر والا ہائے بیمار چلا بیڑیاں پہنے ہوئے قافلہ سالار چلا ہائے بیمار چلا ہائے بیمار چلا بیڑیاں پہنے ہوئے قافلہ سالار چلا ہائے بیمار چلا ہائے بیمار چلا آ رہی ہے در و دیوار سے رونے کی صدا ہائے بیمار چلا ہائے بیمار چلا بیڑیاں پہنے ہوئے قافلہ سالار چلا ہائے بیمار چلا ہائے بیمار چلا ہائے جلتے ہے زمین آگ اگلتی ہے زمین کوئی سایہ بھی نہیں کوئی سایہ بھی نہیں کوئی سایہ بھی نہیں آبل پڑ گئے پیروں میں بدن تپنے لگا ہائے بیمار چلا ہائے بیمار چلا بیڑیاں بہنے ہوئے قافلہ سالار چلا ہائے بیمار چلا ہائے بیمار چلا کانٹے چبھ جاتے ہیں چھالے
بھی چھل جاتے ہیں، ہائے دکھ پاتے ہیں، ہائے دکھ پاتے ہیں، ہائے دکھ پاتے ہیں۔ پاب رہنا یہ اذیت کا سفر اور یہ جفا، ہائے بیمار چلا، ہائے بیمار چلا۔ دیکھ کر بیٹے کی حالت تو تڑپ اٹھتی ہے ماں، یہ بھی ہوتا ہے گمان، یہ بھی ہوتا ہے گمان، یہ بھی ہوتا ہے گمان۔ آ نہ جائے کہیں بیمار کو رستے میں غذا، ہائے بیمار چلا، ہائے بیمار چلا۔ بیڑیاں بہلے ہوئے قافلہ سالار چلا، ہائے بیمار چلا، ہائے بیمار چلا۔ تازیانے کوئی مارے، کوئی پتھر مارے، ہائے شہ کے پیارے، ہائے شہ کے پیارے، ہائے شہ کے پیارے۔ کس قدر زخمی مسافر پہ ہوئی جور جفا، ہائے بیمار چلا، ہائے بیمار چلا۔ شمر سے بالی سکینہ کو بچائے کیسے، جاں بچائے کیسے، جاں بچائے کیسے، جاں بچائے کیسے۔ ہتکڑی ہاتھ میں ہے، توق میں جکڑا ہے گلا، ہائے بیمار چلا، ہائے بیمار چلا۔ بیڑیاں پہنے ہوئے قافلہ سالار چلا، ہائے بیمار چلا، ہائے بیمار چلا۔